لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاشروہن بالمعروف. معزز سامعین، سامعات و حاضرین کرام، ابھی ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے خوبی سے گزران کر لیا کرو. سبحان اللہ، بیویوں کی بھی کیا شان ہے. بہت اہم شخصیت ہیں، تبھی تو اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش نازل فرمائی. یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہماری بیویاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں بھی ہیں، تو ان کی عظمتوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ بیچاری شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، اماں ابا بہن بھائی کو چھوڑ کر سسرال آتی ہیں، دوسرے گھر میں آتی ہیں، نیا ماحول رہتا ہے. ان کو شروع میں ان کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے، عادات اطوار کو سمجھنا پڑتا ہے، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد بھی اگر ان کا لحاظ رکھا جائے، سسرال والے ان سے محبت کریں، چاہت کریں اور ان کا سارا حق ادا کریں، تو وہ ان کی خوش نصیبی ہے. ورنہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھرانے میں بیویوں کی زیادہ عزت اور قدر نہیں ہو رہی ہے. ان کو سمجھتی ہیں کہ بس یہ ہمارے یہاں کی معاشی ہیں، یعنی خادمہ ہیں. دیر میں کیوں اٹھی، کچن میں کیوں دیر میں آئی، یہ ہانڈی خراب بنا دیا تم نے، طرح طرح کا ان کو سنایا جاتا ہے، ان کے دل کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ عام ابتلا ہوتی جا رہی ہے. لہذا جو لوگ شریف گھرانے کے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کے ترجمہ کو پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، اس کے ترجمہ کو پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہی لوگ صحیح راست پر ہیں، وہی لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اس آیت پر کئی بار بیان سنا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بیویاں مزاجاً تھوڑی کڑوی کسیلی بھی ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ کی بندی سمجھ کر درگزر کر دینا چاہیے. ہاں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ ثانی ہیں اور آپ لوگوں کے دادا شیخ ہیں، انہوں نے اس پر کئی واقعات سنائے تھے. فرمایا کہ ایک شخص غریب تھا، اس نے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر ایک مرغا خرید کر لے آیا اور اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو بناؤ، ہم لوگ کھائیں گے. غلطی سے نمک زیادہ تیز ہو گیا، تو اس شخص نے ایک لقمہ بس کھایا تھا، پھر دوسرا لقمہ نہیں اٹھایا، صبر کر لیا. تو اس کو ڈانٹا نہیں، کوئی سخت بات نہیں کہی، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. تو جب اس شخص کا کچھ سال کے بعد انتقال ہوا، تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں،
پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے حساب لیا، ہم تو ڈر گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، تم نے ہماری بندی اپنی بیوی کی غلطی پر کہ نمک تیز ہو گیا تھا، ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کچھ سخت سست نہیں کہا، تو ہم تم سے خوش ہو گئے، تو اس کی خاطر سے ہم نے تمہیں معاف کیا۔ کتنی بڑی کامیابی ملی اس شخص کو۔ ایک واقعہ اس کے برعکس سنایا کہ ایک شخص تھا جس کے 10 بچے تھے، 12 بجے رات کو اس کو طلاق دے دیا۔ وہ خاتون اپنے 10 بچوں کو لے کر گھر کے باہر سڑک پر آ گئی اور صرف ایک نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، گویا بزبان حال کہا، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ تو اس کی اس آہ کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، یہ آہ عرش الہی تک پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص پر کچھ دنوں کے بعد فالج گرا دیا، وہ بستر پر پڑا رہا، اسی پر پیشاب پائخانہ کر رہا ہے، اور اس نے شادی کر لیا تھا ایک 16 سال کی لڑکی سے، غریب گھرانہ تھا۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے سوچا کہ ہمارا لڑکی کا اچھا گزر بسر ہو جائے گا، اس لالچ میں شادی کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جب اس شخص پر فالج گرا دیا، تو وہ نویلی بیوی جو 16 سال کی تھی، اس نے بھی اس کو لات مارا، کہا تو میرے قابل نہیں ہے، لہٰذا میں بھی چلی، وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو اس کا حشر کتنا خراب ہو گیا، دنیا ہی میں اللہ نے دکھا دیا۔ اسی طرح ایک بہت پیارا واقعہ ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ صاحب کرامت بزرگ تھے اور ان کی بیوی زبان کی کڑوی کسیلی تھی، وہ اللہ کی بندی سمجھ کر صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ تو ایک دن ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید کئی ہزار میل چل کر ان کی خدمت میں آیا اور گھر کی کنڈی کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا حضرت ہیں۔ تو اس نے کہا بڑے حضرت ہیں۔ تو وہ گھبرا گیا کہ ہم غلط جگہ آ گئے کیا؟ تو پھر پاس پڑوس والوں نے ان کو تسلی دیا، گھبرانا نہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور لکڑی لینے کے لیے جنگل گئے ہوئے ہیں، ابھی انتظار کریے، کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ تو اس شخص کو تاب قرار نہیں تھی، تاب انتظار نہیں تھا، وہ اسی جنگل کے راستے پر ہو لیے اور چلتے چلتے دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار، لکڑی کا گٹھر اس کے پٹھے پر لادے ہوئے، سانپ کا کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے کہ اگر شیر کہیں پہ تھوڑا سست رفتاری چلتا تو سانپ کا کوڑا لگاتے۔ وہ دیکھ کر حیران کہ اتنے بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، اپنی خوش نصیبی پر بہت شاداں ہوا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس نے سوال کیا حضرت آپ اتنے بڑے صاحب کرامت بزرگ کہ آپ کی بیگاری شیر نر کر رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنے سے
اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت ہم کو بخشی ہے، ورنہ شیر نر کسی کی بیگاری کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسا زبردست واقعہ ہے یہ۔ تو یہ 3 واقعہ فی الحال کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہاری بیویاں ہیں بلکہ ہماری بندیاں بھی ہیں، لہذا ان کا بہت احترام کرنا چاہیے، ان سے بہت محبت شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی بندی سمجھ کر درگزر کر دینا چاہیے، اور بعد میں بہت محبت سے اور چاہت سے ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ تو محبت سے اور چاہت سے سمجھانے والی بات اثر کرتی ہے، تو رفتہ رفتہ وہ بیویاں بھی نیک اور صالحہ ہو جاتی ہیں، تو گھر کا ماحول بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مجلس ہفتہ واری ہے اور خصوصی مجلس کے نام سے ہے، اور خانقاہ نوریہ اختریہ میں ہو رہی ہے، اور ہر اتوار کو ہوتی ہے۔ تو ہمارے خاص سامعین مریدین بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ بعض کسی وجہ سے کچھ دیر میں آنے والے ہیں، راستے میں ہوں گے، لیکن جو لوگ آ گئے وہ زیادہ اہتمام والے کہے جائیں گے، اور زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں، عظمت کی باتیں، خوف و خشیت کی باتیں، عشق دردناک کی باتیں سننے کا ذوق اور شوق ہے، تو اسی اعتبار سے ان کو فیض بھی مرتب ہوتا ہے۔ جو دیر میں آتے ہیں کبھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہر مرتبہ دیر کرنا یا کئی مجلس میں ناغہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے پاس ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس ہیں، اور بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، تعلق سے اور اپنے شیخ کی نسبت سے یہاں جمع ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات، عظمت کی بات، خوف و خشیت کی بات، عشق دردناک کی باتیں سن رہے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ والوں بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کو بھی بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ تو جو آئے گا وہی پائے گا، باقی جو محروم ہے تو ان کو اپنی محرومی پر قلق و افسوس بھی ہونا چاہیے۔ تو جو مجلس میں شریک ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، اور جو راستے میں آنے والے ہیں ان سے بھی خوش ہو ہی جائیں گے، لیکن جو نادان، جو بدذوق اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی بیوی سے گپ شپ کر رہا ہے، کوئی چائے خانے میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، اور ایران توران کی بات کر رہا ہے، وہ شخص اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، غارت کر رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ گپ شپ رہے گی اور ذرا اچھا ناشتہ بھی مل جائے گا، تو اس ناشتے کے خاطر اتنے بڑے نفع کو کھو رہے ہیں۔ کیسے نادان ہیں وہ لوگ۔ مجلس یہاں روز روز تو ہوتی نہیں، ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، تو جو اہل ذوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ سے نسبت ہے، تعلق ہے، وہ تو اس اتوار کی مجلس کا انتظار کرتے ہیں۔ کبیر صاحب ہمارے خلیفہ ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت جلد یہاں آ جاتے ہیں، اور جو بیان یہاں پر لگا رہتا ہے
اس کو بھی محبت سے غور سے سنتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں چلیے اب نماز پڑھ لیا جائے تو ساتھ میں اشراق بھی پڑھتے ہیں، تو درمیان میں قل هو اللہ شریف کم سے کم 3 یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو نمبر لے جاتے ہیں۔ اعجاز صاحب بھی آتے ہیں اور ان کو سواری نہیں چلاتے، کوئی گاڑی نہیں چلاتے، تو کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، جب کوئی آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی اول وقت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح شکیل بہت سادہ اور سیدھے آدمی ہیں، یہ بیچارے اپنی سائیکل ہی پہ سوار ہو کے پہنچ آتے ہیں، تو یہ بھی خوش نصیب ہیں۔ باقی جو لوگ معمولی عذر کی وجہ سے نہیں آتے وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ مجلس روزانہ تو ہو نہیں رہی ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اس کو ہرگز ناغہ نہ کرنا چاہیے، دیر نہ کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کا ملفوظ سنایا جائے گا، جو بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے، ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے والے ہیں، لہذا بہت محبت سے، عظمت سے، عمل کے ارادے سے سنیے اور عمل کریے تو اس کا پورا پورا فیض ہوگا۔ حضرت والا نے فرمایا جب ہم لعنتی کام کریں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ لعنتی کام وہی ہے جو گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کیسے ہم کو حاصل ہوگا؟ اس کے آگے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کا ملفوظ ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت محبت کیسے حاصل کی جائے؟ فرمایا کہ جن کو محبت حاصل ہے ان کے جوتوں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے قدموں پر بیٹھ جاؤ، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں محبت سے، عظمت سے، عمل کے ارادے سے سنیے تو عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ حضرت نے فرمایا محبت شیخ غیر عالم کو عالم بنا دیتی ہے، کیوں نہ ہو؟ جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایک عالم غیر صحبت یافتہ سے بہتر ہے غیر عالم صحبت یافتہ، کیونکہ خانقاہ میں اس کو مکمل تعلیم ملتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم ملتی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ چھوؤ یہ نہ چھوؤ، ادھر چلو ادھر نہ چلو۔ جب مکمل تعلیم ملتی ہے تو عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، عمل کرتے کرتے وہ بھی بہت جلد اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے حضرت نے فرمایا کہ محبت کی علامت اتباع ہے، شیخ کی نصیحت پر عمل کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی جو تعلیمات تربیت ہے اس پر عمل کرنے لگا تو اس نے محبت شیخ ثابت کر دیا، اور اس کے صلے میں اس کو محبت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی محبت مل رہی ہے، حضور کی بھی محبت مل رہی ہے، شیخ کی بھی محبت مل رہی ہے، اللہ والوں کی بھی محبت مل رہی ہے۔ اس کے آگے حضرت نے فرمایا بندے کی قیمت اس وقت گر جاتی ہے جب وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ واہ، بے شک جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مجرم ہے، گناہ گار ہے، نالائق ہے، لہٰذا اس سے نفرت کرو، تو مخلوق کی نگاہ سے گر جاتا ہے
تو لوگ اس سے نفرت اور دوری اور بیزاری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بتائیے فائدہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات سننے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں، اللہ والوں کی بات سننے میں، اس پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد حسب معمول حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنایا جائے گا اور اس کی تفسیر سنائی جائے گی۔ حضرت والا کا شعر ہے، یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں۔ یہ شعر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے کریم، اور کریم کے معنی ہے کہ جو نالائقوں پر بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی شان کریمی کی وجہ سے کافروں کو بھی کھانے پینے کو دے رہے ہیں اور گناہ گار مومن کو بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم یا مومن فاسق فاجر اور گناہ گار کو بہت دنیاوی دولت دے دے تو یہ ترقی اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک ڈھیل ہے اور ایک مہلت ہے اور صرف ظاہری ترقی ہے۔ ایسے لوگ اوپر سے خوشحال نظر آتے ہیں اور اندر سے بدحال ہوتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں وہ کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے نافرمانوں کا اور ایسے گناہ گاروں کا دن کا چین اور رات کی نیند حرام رہتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے مالک کو اپنے نیک اعمال سے راضی و خوش کر لیں۔ خالق چین و مالک چین اور قادر چین کو اپنا بنا لیں اور کبھی ناراض نہ کریں، تو اللہ جب ہم سے راضی و خوش ہو جائے گا تو ہمیں دنیا میں بھی چین، سکون، عزت، راحت، وجاہت سے رکھے گا، قبر میں بھی چین، عالم برزخ میں بھی چین، یوم محشر میں بھی چین اور جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا راحت، آرام اور مزہ، یہی مزہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب سے راضی خوش ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ دعا کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم واقعة كواقعة الوليد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جزا الله أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو درگزر فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ ہم سب کو نمازی، روزہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار و اپنا بدگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجئے۔ حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات پاک سے چپکا لیجئے، صراط مستقیم پر چلانے کا فیصلہ فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما، اپنے مقامات صدیقین و صدیقات کی آخری سرحد تک پہنچا دینے کا فیصلہ فرما۔ ہم سب کا گھر بہا خراب شکریہ قبول فرما۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان، سلامتی اعمال کے ساتھ رکھیے گا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا۔ قبر میں آرام، یوم محشر میں عرش الہی کا سایہ، جام کوثر، جنتی خوان
اور بے حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما. آمین. ہم سب کو اپنی آغوش حفاظت، آغوش فضل و کرم رحم وغیرہ میں مزید المضاف لے لیجئے. آمین. ہم سب کو تمام شرور و فتن، حسب، ایذاؤں، جانی والی نقصانات، حادثات، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، ذلت و رسوائیوں، قید وغیرہ سے محفوظ فرما. آمین. ہم سب کی تمامی حاجات کو، ضروریات کو، خواہشات کو خوب اچھے سے پورا فرما. آمین. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن سے ہم نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہم سب کی ان سب کی ہر جائز دعاؤں کو انتہائی قبول فرما. آمین. تمام نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. آمین. تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما. آمین. جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، شادیوں میں تاخیر ہو رہی، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، سب کی شادیاں جلدی جلدی اچھی اچھی جگہ اپنے فضل کرم مہربانیوں سے، مرضیات سے، عنایتوں سے قائم و دائم فرما دیجیے. آمین. اور ان سب کو نیک و صالح اولاد بھی عطا فرمائیے. آمین. ہم سب نے ساری زندگی جو مانگا وہ بھی عطا فرما. آمین. جو اب تک نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آمین. جو اب تک نہیں ملا وہ بھی عطا فرما. آمین. ہم سب کی ساری زندگی کی دعاؤں کو اور اعمال کو اپنے فضل کرم مہربانیوں سے، عنایتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرت شیخ اور سارے عالم کے اولیاء کرام اولیات، اس خانقاہ کی برکات، اس مجلس کی برکات وغیرہ سے قبول فرما لیجیے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ